اے میری قوم کی بچیوں، اب لڑکے اگر تمہیں میسج کریں تو انہیں کہنا حقیقی عشق کی طرف آؤ. ایسے حسن کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو جس حسن کا کوئی وجود نہ ہو؟ ایسے حسن کے پیچھے بھاگو. آج یہ صوفی باصفا اختر صاحب قبلہ کی مرکز سجی ہوئی کیوں ہے؟ آج امام عشق و محبت کا سوداگران کا محلہ سجا کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ میرے دوستو، انہوں نے اس سے عشق کیا جس سے خدا نے حکم دیا تھا، جس سے خدا نے حکم دیا تھا. آج آپ کے سامنے مثال موجود ہے. وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے پیارو، جنہوں نے وقتی طور پر نفسانی خواہشات کے لیے عشق کیا تھا، آج وہ ہمایوں کے قلعے میں دفن ہے. اس کے نام کا کوئی وجود نہیں، لیکن اسی کے بغل میں ایک عشق کرنے والا امیر خسرو تھا. جہاں جہاں نظام الدین ہے، امیر خسرو. واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. مثالیں تمہارے سامنے ہے، مثالیں تمہارے سامنے ہے. وہ بادشاہ تھا، وہ بادشاہ تھا کہ اس کے دربار میں آج جانوروں کبوتروں کی بیٹ پائی جاتی ہے. وہ بادشاہ تھا، وہ کنگ تھا، اپنی خواہشات کا مالک تھا. آج اس کی تربت پر جانوریں بیٹھ رہے ہیں، جانوروں کی بیٹ پائی جا رہی ہے. لیکن ایک عاشق تھا، اسی کے بغل میں عاشق تھا. کیسا عاشق؟ صرف زبان کا نہیں. جب وہ آیا دلی میں آیا تو ایک شخص جا رہا تھا. امیر خسرو کہتے ہیں رک جا رک جا. کہا کیا ہوا خسرو؟ کہا سنو، تو جا رہا ہے، مجھے اس گلی سے میرے محبوب نظام الدین اولیاء کی نالین کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جوتی کی خوشبو آ رہی ہے. کہا تجھے کیسے معلوم؟ کہا محبوب کی خبر عاشق کو نہ ہوگی تو کس کو؟ واہ 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 واہ. یہ عشق حقیقی ہوتا ہے کہ چپل کی خوشبو سے جان گئے امیر خسرو کہ کوئی میرے پیر کی چپل لے کے جا رہا ہے. کہا رکو. کہا ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا یہ. کہا مجھے دے دو. کہا خسرو کیسے دوں؟ کہا جو قیمت ہے لے لے. ساری جتنی بھی امیر خسرو نے کمائی کی تھی سب اسے دے دیا. جوتی لے کے سینے سے لگا کر کے اور اپنے پیر کی خانقاہ کی طرف گئے. پیر نے پوچھا خسرو یہ تو میں نے کسی کو دی تھی. کہا حضور جس کو دی تھی میں نے اس سے سودا کر کے خرید لیا ہے، میں نے خرید لیا ہے. اللہ اکبر. اسی دلی میں ایک حسین و جمیل عورت آئی، اتنی خوبصورت عورت آئی. دیکھیں میں اس لیے اپنی گفتگو ایسے شروع کیا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. میں چاہتا ہوں آپ کی زندگی کا ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے پیارو. میں ضائع نہ کرتے ہوئے اپنی بات شروع کر کے ختم بھی کر دوں گا. لیکن نوجوانوں اسے صرف تفریح میں مت لینا، ایک بار اپنے دل میں اتار لینا، گھر میں سوتے سوتے سوچ کے اتار لینا. میرے پیارو اس کا مزہ جس دن تمہیں مل گیا نا پھر سارے مزے بھول جاؤ گے. ہوٹلوں پر بیٹھنا بھول جاؤ گے، سگریٹ پینا بھول جاؤ گے، گٹکا کھانا بھول جاؤ گے، شراب پینا بھول جاؤ گے، جوا کھیلنا بھول جاؤ گے، اپنی بچیوں پر بری نگاہ ڈالنا بھول جاؤ گے. تجھے دنیا دیکھے گی تو نہ جانے کہاں کہاں دیکھے گی. واہ واہ واہ. نہ جانے کہاں کہاں دیکھے گا. کیونکہ پیارو دیوانہ بننا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جو دیوانہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے تو جب تک دنیا قائم رہتی ہے اس کی دیوانگی کا چرچا ہوتا رہتا ہے، چرچا ہوتا رہتا ہے. میرے پیارو بڑی خوبصورت عورت آئی، خاتون آئی. آج بتاؤ مجھے، آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، ایک عرس کی تقریب میں ہو رہا ہے. نوز باللہ، صدبان نوز باللہ. اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی غیر آدمی کسی لکھنؤ سے یا دلی سے ناچنے والی کو بلا لے
تو قوم کا حال کیا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، اس کے ناچ کو دیکھنے جاتے ہیں۔ کتنے تو ایسے کم ظرف ہیں جو پوری رات انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر فحاشی والی مووی دیکھ کر کے اپنی وجود، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، اور اتنے اس میں ملوث ہو گئے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، نہ انہیں ماں باپ کی فکر ہے، نہ انہیں بیوی بچوں کی فکر ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، کسی بھی فکر میں نہیں، ہم وہ موبائل کی دنیا میں مست رہتے ہیں۔ میرے پیارو، ایک دلی میں خاتون آئی، بڑی حسین و جمیل خاتون تھی۔ کسی نے، حضرت امیر خسرو نے ایک شخص سے پوچھا معاملہ کیا ہے کہ دلی کی فلاں سڑک تو بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ کسی نے کہا خسرو معلوم ہے کیا؟ ایک بہت حسین و جمیل عورت آئی ہے، بہت خوبصورت ہے، ایک بار تم بھی آؤ اسے دیکھنے کے لیے، جو اس کو دیکھتا اس کا ہو جاتا ہے۔ خسرو کہتے ہیں جس نے ایک دل تھا اور دے دیا ہے، خسرو اب کہاں بھٹکنے والا؟ اس نے کہا نہیں خسرو، ایک بار آ کے دیکھو، میرا یقین ہے۔ امیر خسرو کہتے ہیں دل ہی دل میں جس نے محبوب الہی کو دل دے دیا ہو، جس نے محبوب الہی کو دیکھ لیا ہو، اب اس کی آنکھوں میں کس کا حسن ججے گا؟ اب اس کی آنکھوں میں کون سمائے گا؟ بار میں پھر اصرار کیا۔ امیر خسرو جوش میں آئے اور محبت بھرے جملے سے فرمایا، کہا سنو، میں ایک بات کہوں تم سے، تم اتنا اصرار کر رہے ہو، اتنی ضد کر رہے ہو، میرے دوست امیر خسرو پیغام دے رہے ہیں ایسے تمام دوستوں کو، اے میرے دوست سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو، تم میری بات کرتے ہو، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، تم اس خاتون کو کسی بھی ترتیب سے ایک بار میرے محبوب کے پاس لے آؤ، ایک بار نظام الدین اولیاء کے پاس لے آؤ، پھر فیصلہ ہو جائے گا کون کس کا دیوانہ ہوتا ہے۔ ایک بار لے کے تو آؤ۔ بہرحال شرط منظور ہوئی، اس عورت تک پیغام گیا۔ وہ عورت اپنے حسن کے ذوق میں تھی، اسے اس بات کا علم تھا جو مجھے دیکھتا ہے میری طرف مائل ہوتا ہے، چلو اگر یہ چیلنج ہے میں چلتی ہوں امیر خسرو کے چیلنج کو پورا کرنے۔ اللہ اکبر، محبوب الہی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، امیر خسرو دائیں بیٹھے ہیں۔ وہ عورت ہو کر کے آتی ہے محبوب الہی کی خانقاہ میں۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کے حسن کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے، لیکن ہم نے جن کو دیکھا ہے، ہمیں جب سرکار کلا سید مختار کا حسن ایسا تھا، اگر دیکھنے والا غیر ہو تو کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ کسی سرکار کلا نہیں، یہ محبوب الہی کا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور مخدوم سمنہ، فیضان اشرف کانفرنس عرس اختری اشرفی دولہ اولاد مخدوم سمنہ۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارو، وہ عورت سج دھج کر کے خانقاہ نظام الدین اولیاء میں داخل ہوتی ہے، محبوب الہی مسند پر بیٹھے ہیں، اس عورت کی طرف ایک نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ عورت قدموں پر گر جاتی ہے۔ اب عشق کا قلم اٹھتا ہے، امیر خسرو نقل کرتے ہیں، چھاپ تلک سب چھین لی تو سے نینا ملائی کے۔ وہ عورت کی کیفیت کو امیر خسرو کہتے ہیں کہ ایک نگاہ نظام الدین نے ڈالے، وہ عورت میرے محبوب کی محبوبہ